السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ٹی ٹی ایٹا کاری کا پیپر جو کہ 30/1/2021 کو منعقد کیا گیا تھا ایٹا کی طرف سے۔ پورے صوبے میں ٹی ٹی ای ٹی ایس ایس ٹی سی ٹی کی بہت زیادہ پوسٹ آنے والی ہیں۔ اس سے آپ لوگوں سے چھوٹی سی معصومانہ سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ٹیسٹ اور پاس پیپر کی تیاری کے لیے مواد مل سکے۔ پاس پیپر اگر آپ دیکھیں گے تو یقین مانیں میں نے بہت سارے پاس پیپر اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، اس پاس پیپر کو دیکھیں تو تقریباً ایک جیسے ملتے جلتے ہیں۔ کہیں پہ سوال چینج کر دیا جاتا ہے لیکن ٹاپک وہیں سے ہی لیا جاتا ہے۔ تو آپ پاس پیپر دیکھیں، ان کو ریڈ آؤٹ کریں، ان کو سمجھیں کہ کون سا آپ کو یہاں پہ ایک سیلیبس مل جاتا ہے کہ پاس پیپر لکھنے کا اور پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا سیلیبس مل جائے جس کو آپ لے کے آپ اسٹڈی کر سکیں۔ تو میں آپ لوگوں کی خواہش پہ لے آیا ہوں ٹی ٹی ایٹا کا پیپر جو کہ ہوا تھا 30/1/2021 کو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا پیپر سٹارٹ کروں، آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایک بار پھر معصومانہ سی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں اور ریاستوں کو یکجا کر کے 14 اکتوبر 1955 کو کیا کیا گیا؟ 1 یونٹ قرار دیا گیا۔ تمام کی تمام مذہبی مشرقی جو تھے نا، آگے کہتا ہے کہ ڈیش میں ہندوستان مغربی تعلیم کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ لارڈ میکالے کو جو ہے ہندوستان میں مغربی تعلیم یعنی انگلش تعلیم کا بانی تصور۔ ہندو ٹیمپل واز اٹیکڈ بائی موب ان ڈسٹرکٹ ڈیش ان دسمبر 2020۔ دسمبر 2020 میں ہندو کا جو ٹیمپل تھا وہ اٹیک کیا گیا، کہ اس میں کرک کے قریب یہ ہندوؤں کا ایک جو ہے مندر کہہ سکتے ہیں، ہندوؤں کا ٹیمپل مندر۔ ڈیش کو اردو کا پہلا قائد تنقید نگار الطاف حسین حالی کو جو ہے پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے الطاف حسین حالی کو۔ سکتہ طاری ہو جانا کا مطلب ہے بے ہوش ہو جانا، ڈر جانا، مطلب ڈر ہو کے ہوش و آواز جو بندہ کھو دیتا ہے۔ درست جملے کا انتخاب کریں۔ آپ کا کہنا سر آنکھوں پہ، آپ کا کہنا سر آنکھوں پہ، یہ آپ لوگوں نے آپ سمپل سا سوال ہے۔ غزوہ کریزہ کب پیش آیا؟ 5 ہجری میں پیش آیا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 1 ہجری سے لے کر تقریباً آپ 10 ہجری تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کر لیں، اور سارے غزوات تقریباً 27 غزوات ہوئے ہیں ان کو ریڈ کر لیں۔ غزوہ احزاب میں عمرو بن عبدو کا کس نے ہلاک کیا؟ عمرو بن عبدو کو کس نے ہلاک کیا تھا؟ عمرو بن عبدو کو سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلاک کیا تھا۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے تمام غزوات 27 کے 27 کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، کب ہوئے، کون سی ہجری کو ہوئے، اور کتنے مسلمان وغیرہ کوئی، یہ اوپر والا MCQs مجھ سے چلا گیا، آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ جلابیب سے کیا مراد ہے؟ جلابیب سے مراد ہے بھاری چادریں۔ امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کہا جاتا ہے۔ شازیت ویری انٹیلیجنٹ، شازیہ بہت ہی ذہین لڑکی ہے، بہت ہی قابل لڑکی ہے۔ سو شی از ڈیش آن دا ٹاپ، شی از آلویز آن دا ٹاپ، وہ بہت ذہین لڑکی ہے، وہ ہمیشہ کیا آتی ہے؟ فرسٹ آتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے، یہ ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، تو آلویز آن دا ٹاپ۔ ڈیش ویو، سفکس اور پریفکس۔ اب سفکس ہوتا ہے جس کو ہم لاہ کا بولتے ہیں، اینڈ میں لگایا جاتا ہے۔ پریفکس پہلے لگا کے ایک نیا لفظ بنتا ہے، تو پری یہاں پہ پہلے کے لیے یوز ہوتا ہے، یہاں پہ ہم یوز کریں گے پریفکس، اور یہ آتا ہے ریویو، REW ریو۔ دیکھیں ڈس ویو کوئی مطلب نہیں دے رہا، ان ویو بھی کوئی مطلب نہیں دے رہا، مس ویو بھی کوئی مطلب نہیں دیتا۔ ریویو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ دیکھنا، تو ہم پری فکس لگائیں گے ری کا، وہ ایک ورڈ بچ جائے گا نیا، ریویو جو کہ ہمیں نیا ورڈ دے اس کو ہم پری فکس کہتے ہیں۔ دیر از اے کینال ڈیش دا 2 سٹیز، یہاں پہ ایک نہر ہے بٹوین دا 2 سٹی۔ اچھا کینال جو کہتے ہیں وہ نہر کو کہتے ہیں، کبھی کبھی بینک کو کنارے کو آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے مشرق میں واقع ہے، پچھلی 3 پیپروں میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جنوب مشرق، شمال مشرق، یہ 4 5 6 چیزیں 8 سمتیں آپ یاد کر لیں، ایک MCQs آپ کا ضرور اس میں سے آئے گا۔ 1956 کا آئین کس نے منسوخ کیا تھا؟ سکندر مرزا نے منسوخ کیا تھا، اور سکندر نے جو کیا تھا وہ مارشل لاء لگایا تھا۔ ڈیش ریسنٹلی اسٹیبلش دا ڈپلومیٹک ٹرائز ود اسرائیل۔ سوڈان جو ہے ابھی یہ کرنٹ افیئر کا سوال ہے کہ سوڈان نے ابھی ریسنٹلی اسٹیبلش کیا تھا، 2021 کی بات کر رہے ہیں۔ سید فضل الحسن کس شاعر کا اصل نام ہے؟ دیکھیں حسرت موہانی، پچھلے پیپر میں ایک PhD کا پیپر تھا جس میں سوال آیا تھا کہ حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے، اس میں آپشن سید فضل الحق ٹھیک تھا۔ اب ادھر انہوں نے دیا ہے کہ سید فضل الحق کس شاعر کا نام ہے؟ حسرت موہانی کا نام ہے۔ دیکھیں MCQs وہی ہے، قواعد کی روح سے ارے حرف ندا ہے، حرف ندا جس کو مخاطب کیا جائے، ارے او بھائی، اور حرف
صف جو غم زدہ ہو، غم کی نشانی ہے، اور ایک ہوتا ہے حرف تجائب جس میں کیا کیا جائے حیرت انگیز بات کی جائے، حیرت کا یہ تین حرف ہے، حرف ندا، حرف صف۔ اچھا، خیر الناس من ینفع الناس کا ترجمہ ہے لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، یہ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث پائی جاتی ہے 9th کلاس کی حدیث نمبر 10 ہے یہ جو ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ تھوڑا سا میرے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا بیکاز یہ تھوڑا اسکرین پہ صحیح نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹی ٹی اور قاری لوگ ہیں اسلامیات کے، آپ لوگ ان کو اسٹڈی کر لیں گے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے جس نے میانہ روی اختیار کی، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، شاید یہ حدیث ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ بھی اچھے جانتے ہیں۔ عقیدہ کی مثال ہے جڑ، عقیدہ جڑ، دیکھیں عقیدہ پہلا ہماری جڑ کیا ہے؟ سیاستہ میں کل کتنی کتابیں ہیں؟ کل 6 کتابیں، اور 6 کی 6 ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ اور بھی بہت ساری 6 کی 6 کتابیں یا احادیث کی کتابیں جن کو سیاستہ کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان کے نام اور ان کے لکھنے والوں کے نام آپ اگر یاد کر لیں گے تو یہ بہت بہترین ہوگا۔ اصول عرائبہ سے کیا مراد ہے؟ اہل تشیع کی 4 کتابیں ہیں، جو اہل تشیع ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ صحیح بخاری کے مصنف کا نام دیکھیں، میں ابھی آپ کو اوپر بتایا کہ ان 6 کتابوں کے نام اور ان کے مصنف کے نام یاد کر لیں۔ دیکھیں ابو عبداللہ بن محمد بن اسماعیل صحیح بخاری کے جو ہیں وہ لکھنے والے۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ورقہ بن نوفل تھے تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے، تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ آپ لوگوں نے یہ 6 کتابوں کے نام اور ان کے مصنف ضرور یاد کرنے۔ کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر کیا کہتے ہیں یخ بستہ تیز ہوائیں بھیجی تھیں؟ غزوہ تبوک، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ غزوہ احزاب آپ ریڈ آؤٹ کر لیں تو اس میں ہے ضعفینہ کا مطلب ہے 2 گنا، ضعفینہ 2 گنا، ڈبل۔ سید الایام سے کیا مراد ہے؟ سید الازام کہتے ہیں جمعہ کا دن، اور جمعے کے دن کو کہتے ہیں کہ تمام دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے، جو جمعہ کا دن۔ ذات الشکوات کے معنی ہے کاٹنے والا، ٹھیک ہے۔ اگر مجھ سے تھوڑی پروننسیشن یا پڑھائی میں غلط ہو جائے تو آپ لوگ صحیح کر لیجیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کا نام بتائیں تو غنیۃ الطالبین ہے، غنیۃ الطالبین۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے صوفی رہے ہیں۔ ہی از اے ویلتھی بٹ ہیلپس دا پور، وہ امیر ہے لیکن ریئرلی کہتے ہیں کم، تھوڑی مطلب اتنی زیادہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا۔ ہیلپس دا پور یعنی ریئرلی کہتے ہیں کم مدد کرتا ہے۔ شوگر از ایگزامپل آف انکاؤنٹیبل ناؤن۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل، ابسٹریکٹ اور کلیکٹیو۔ کاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہوتا ہے جس کو ہم گن سکیں۔ ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں پیار، محبت، فیلنگز، پیار، محبت، نفرت وغیرہ ابسٹریکٹ ناؤن ہوتے ہیں۔ انکاؤنٹیبل جس کو ہم گن نہیں سکتے، شوگر، آپ چینی کے دانوں کو آپ گن سکتے ہیں، گندم۔ کولیکٹیو ناؤن جس میں اکٹھا کسی چیز کی بات کی جائے، لیٹس سپوز میں ٹیم کی بات کر دیتا ہوں، کلاس 6، اب یہ کولیکٹیو ناؤن ہے۔ اسکول، اسٹوڈنٹس، یہ کولیکٹیو ناؤن ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سینتاس کا معاہدہ ورلڈ بینک کے تعاون سے طے پایا تھا، اور یہ 1960 میں جو ہے وہ طے پایا تھا۔ انگریز تاجروں کے تجارتی ادارے کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، جنہوں نے بعد میں جو ہے حکومت بھی لے لی تھی اور انڈیا پر قبضہ کر لیا تھا، تب تک برصغیر پر۔ یہ آپ کو کہہ رہا ہے 1906 میں مسلمانوں کے وفد انگریز لارڈ مینٹو سے کام ملاقات کی تھی تو شملہ کے مقام پر کی تھی۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پہلا فضائی معاہدہ کہاں ہوا تھا؟ اسلام آباد میں فضائی معاہدہ، یہ جو طیارے لینے دینے کی بات ہوئی تھی، فضائی معاہدہ یہ اسلام آباد میں پہلا معاہدہ ہوا تھا۔ وہ اسم جس میں زمانے یا وقت کے معنی پائے جائیں اسے اس میں ظرف و زمان کہتے ہیں۔ ایک ظرف و مکان ہوتا ہے جس میں جگہ یا چیز کا نام، جگہ پلیس بتائی جائے گی، ظرف و مکان کہلائے گا۔ زمان میں زمانے کا ذکر پایا جائے گا۔ مصدر جو نہ خود اسم دوسروں سے مل کے نہ بنتا ہو، جیسے کہ بنانا، کھانا، آخر میں آپ کا نون الف نہ آئے گا۔ اس میں صوت آواز سے نکلا ہوا ہے، آوازوں والے جو اسم ہوتے ہیں، اور اس میں آلہ چاقو چھری وغیرہ یہ اس میں آلہ ہے۔ کوفہ اور بصرہ شہر کس کے حکم پر آباد ہوئے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آباد ہوئے تھے، اور یہ جو شاعر تھا کوفہ کو حضرت مدینہ کو چینج کر کے جو حکومت ہے وہ کوفہ بنایا گیا تھا۔ Ali had been weeping since morning. The tense of the given sentence is past perfect continuous. پاسٹ بھی ہے، پرفیکٹ بھی ہے، کنٹینیوس ہے۔ وہ صبح سے رو رہا ہے، یعنی مطلب پیچھے سے رو رہا تھا اور ابھی بھی شروع ہے۔ آصف پلیس را مٹیریل ان اے روم. The underlined word is given sentence. Places جگہ، ورب
ठीक है, हमारे पास क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अबू लोलो फ़िरोज़ ने किस खलीफे पर हमला करके उनको शहीद किया था? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अबू लोलो फ़िरोज़ ने हमला करके उनको शहीद किया था। ठीक है। एहसान दानिश का असल नाम जो है एहसानुल हक़ है। ठीक है, एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक़ है। नेक्स्ट पे कह रहा है शोला तूर किस शायर की तसानीफ़ से में शामिल है? जिगर मुरादाबादी जो है, ये शोला तूर जिगर मुरादाबादी की जो तसानीफ़ है उनमें से शामिल है। नेक्स्ट पे आपको कह रहा है कि जी नेक्स्ट पे कहता है अल-काफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम बताएं? तो अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक़। अल-काफ़ी बुक का नाम है, उनका मुसन्निफ़ जो थे वो अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक़ है। बेजंग आमद, बसलामत रवी और बज़्म आरायां किसकी तसानीफ़ हैं? ये शफ़ीकुर रहमान की तसानीफ़ थी। बजंग आमद, बसलामत रवी और बज़्म आरायां किसकी तारीफ़ है? तो यह शफ़ीकुर रहमान की तसानीफ़ है। जमा और तदवीन कुरान मजीद के कितने दौर हैं? तो ये आप लोगों को पता होगा, 3 दौर हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जमा और तदवीन कुरान मजीद के कितने दौर हैं? तो वो 3 हैं। तदवीन कुरान में किस सहाबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद की थी? तो वो थे हज़रत बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कम इनका नाम लिखा हुआ है, कंप्लीट नाम नहीं लिखा हुआ। हज़रत बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। वैसे साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको कहा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा फ़रीज़ा हज अदा किया था? सिर्फ एक मरतबा फ़रीज़ा हज अदा किया था और खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था। बुनियादी अक़ायद में सबसे पहला अक़ीदा तौहीद का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बतूल का मैनी है अल्लाह ताला की सच्ची बंदी। बतूल ये अक्सर लड़कियों के नाम होते हैं, तो जिसका मतलब अल्लाह की सच्ची बंदी। मलाइका का वाहिद मुल्क है, मालिकुल मौत भी हम कहते हैं। मलाइका फ़रिश्ता, जिसका मतलब है फ़रिश्ता। मलाइका एक नाम भी है, तो उसका जो वाहिद है वो मुल्क है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत ये दांत है, टीथ मुबारक ग़ज़वा में शहीद हुए, तो ग़ज़वा ओहद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दांत शहीद हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। शी कट एन एप्पल विद अ ब्रोकन नाइफ, वो जो है वो टूटे हुए चाकू के साथ एप्पल का काट रही थी, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसने काटा। द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज़ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। देखें, अगर इसको देखा जाए तो आपको टेंसेस याद करने हैं। ही हैज़ बीन डैश हिज पॉइंट सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन सर्चिंग, वो ढूंढ रहा है, हिज पेन अपना पेन, सिंस मॉर्निंग सुबह से, वो सुबह से अपना जो है पेन ढूंढ रहा है। आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने देखा है? हैव यू सीन, क्या आपने देखा है? आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये कंप्लीट वो है कि तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये आधी लिखी हुई थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ठीक है, हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद का तर्जमा किया था फ़ारसी में। हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वली थे अल्लाह के, तो इन्होंने फ़ारसी में तर्जमा किया था। टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, बहुत आसान है, टोक्यो जो है कैपिटल ऑफ जापान है। ग़ज़वा हुनैन के वक्त बनु हौज़न का सरदार कौन था? तो उसमें तो था मालिक बिन औफ, जो था बनु हौज़न एक कबीला था, उसका जो सरदार था वो मालिक बिन औफ था। 7th की क्लास की इस्लामियात की बुक जो है उसमें पढ़ा हुआ है। असर हुक्म में कौन मुखातिब है? सर हुक्म में नबी की बीवियाँ मुखातिब हैं। नेक्स्ट पे कहता है इम्तिहान दिया गया, फेल कौन सी किस्म का है? इम्तिहान दिया गया फेल मजहूल है। ठीक है, इम्तिहान दिया गया, उर्दू ग्रामर थोड़ा टच कर लीजिएगा। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? 558, आई थिंक कि 578 हैं। बहरहाल इसके बाद में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ये 558 वाला ऑप्शन ठीक है या 578 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ब्लैक स्नैक क्रैप्ट क्विकली, एक काला सांप जो था वो रेंग रहा था। कैसे रेंग रहा था? क्विकली, तेज़ी के साथ। ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सी चीज़ होती है? एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो किसी नाउन में इजाफा करती है। मतलब वो एक लड़का है, अब नाउन लड़का है, वो एक खूबसूरत लड़का है, ब्यूटीफुल बॉय। अब जो ब्यूटीफुल सामने आ गया है वो आपके लिए क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, वो सामने काली कार है, सामने कार है या काली कार है, ब्लैक कार, ब्लैक जो होगा एडजेक्टिव होगा। व्हाट टाइम द ट्रेन्स लीव, ये जो है ट्रेन कब निकलती है या ट्रेन किस वक्त निकलेगी, रेलगाड़ी। मस्तूर का लफ्ज़ है सूरत अज़ाब में, इसके मैंने ये तहरीर शुदा लिखा हुआ, मस्तूर लिखा हुआ, तहरीर शुदा। नेक्स्ट हमारे पास अस्सलातु अमाद दीन, ये जो है एक हदीस है, हदीस है।
پوچھا گیا تھا کہ کیا چیز ہے. اس کے بعد یہ ایک عربی میں وہ لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. وحی کا لغوی معنی یہ ہے خفیہ اشارہ. خفیہ اشارہ، وحی کا مطلب ہے خفیہ اشارہ، راز کی کوئی بات کہنا. راس الامر الاسلام و عمود الصلاۃ. عمود سے مراد ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. اکثر آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ نماز دین کا ستون ہے. تو یہاں پہ عمودہ سے مراد عمودہ یا عمود سے مراد دین ہے. من لم یرحم صغیرنا ویعکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، شفقت نہ کرے چھوٹوں سے. تو یہ کون سی مضمون ہے؟ یہ مفعول ہے، مفعول. ٹھیک ہے، صغیر جو ہے مفعول ہے. He was married a dash family. He was married in a rich family. اس نے امیر فیملی میں شادی کی، امیر خاندان میں شادی کی. ان میں with کے ساتھ آف ما نکاح کی کیا ہوتا ہے، اور ٹو کے. اچھا، ڈو یو لائک این اورنج اور اے مینگو. این جو ہوتا ہے وہ واول کے ساتھ لگایا جاتا ہے. جب پہلا لفظ واول کو اے ای آئی او یو، یہ 5 لفظ واول ہیں. اگر یہ پہلے پڑھیں تو پھر آپ این لگائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ورڈ ہے تو پھر آپ اے لگائیں گے. ہی اسپیک ٹروتھ، ہی اسپیکس ٹروتھ، وہ سچ بولتا ہے. آخر میں تا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، تو یہاں پہ ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس نے اسپیک لکھا ہے لیکن اصل فارم اسپیکس ٹروتھ، وہ سچ بولتا ہے. میں نے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کے لیے ثواب ہے. جس نے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے. کس خلیفہ نے دارالحکومت مدینہ کو کوفہ میں منتقل کیا؟ ابھی اوپر آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ کوفہ، مدینہ سے کوفہ کو دارالحکومت منتقل کیا گیا تھا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. یہ ابھی اوپر ایک سوال آیا تھا شاید. مسلوب کے معنی ہے سلیب دیا گیا، سلیب دیا گیا. ٹھیک ہے، مسلوب کے معنی ہے سلیب دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال قرار دیا ہے تحلیل کو. افضل اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ جو ہے افضل اعمال ہے. ان دا فالوئنگ ناؤنس ڈیش از کولیکٹیو ناؤن. ابھی آپ کو بتایا ہوں کہ کولیکٹیو ناؤن ہوتا ہے اکٹھی کسی چیز کا نام. آرمی، پولیس، کلاس اور بھی بہت ساری چیزیں جی تھی، کولیکٹیو ناؤن تھی. چوز دا واٹر سینونم فار دا ورڈ ایکوا. ایکوا پانی سے نکلا، ایکویس لیکوڈ سولوشن، اس کا مطلب واٹر. ارمینیا ہیز ناٹ بین ریکگنائزڈ بائی پاکستان. ارمینیا ابھی بھی پاکستان کو مطلب تسلیم نہیں کر سکتا. کس لفظ میں لاح کا استعمال ہوا ہے؟ ابھی آپ بتا کے آیا ہوں کہ لاح کا کہتے ہیں آخری والے کو سفکس، اور سب کا کہتے ہیں پہلے اگر کوئی لفظ لگا دیا جائے اور اس کا مطلب تبدیل ہو جائے. یہاں پہ درد اور جو مند ہے وہ لاح کا ہے آخری. منقبت صحابہ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، اور جو نعت ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے. مولوی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے. مولوی نذیر احمد پہلا اردو کا ناول نگار. سورۃ اخلاص میں لفظ ہو کا مطلب ہے ہمسر. لفظ ہو کا مطلب ہے سورۃ اخلاص کل ہو اللہ احد، ہو سے مطلب ہے ہمسر. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا ڈیش معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو. فعل مجہول وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فاعل نہ ہو. کتاب اللہ کون سا مرکب ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ یا کتاب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب اضافی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کافر کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف. ٹھیک ہے، امیہ بن خلف کے یہ جو تھے یہ غلام تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ترتیب توقیفی کے لحاظ سے سورۃ الفیل کا نمبر ہے 105. ٹھیک ہے، ترکیب توقیفی کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے 105 نمبر پر ہے سورۃ الفیل. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. حضرت زید بن حارث جو تھے منہ بولے بیٹے تھے. مائی انکل ڈیش گوز ٹو مارکیٹ. فلی نہیں بھائی، فلی تو نہیں ہے. ویل اچھا، آلموسٹ نہیں. آفن اکثر، میرے جو چاچو ہیں اکثر مارکیٹ جاتے رہتے ہیں. دی میجیشین اسکلفلی شوز ہز ٹرکس. جو جادوگر تھا اس نے اپنی کیا کہتے ہیں اسکل کے ساتھ، کہتے ہیں ہنرمندی کے ساتھ اپنی ٹرکس دکھائیں. سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کوہ کیرتر کے پہاڑوں کے سلسلے میں شمال میں واقع ہے. پچھلے 2 پیپر میں کوہ کیرتر کا ذکر آ چکا ہے کہ کہاں ہے، بلوچستان میں تھی. اس بار وہ پوچھ رہا ہے بلوچستان کی کس سائڈ پہ ہے، شمال میں واقع ہے. کوسٹل ہائی وے کو کراچی کو ڈیش سے ملاتا ہے، کوئٹہ سے ملاتا ہے. کوسٹل ہائی وے جو ہے وہ کراچی کو کوئٹہ سے ملاتا ہے.
پاکستان کے آئین ساز اسمبلی میں 10 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کیا. 11 اگست 1947 کو جو ہے اپنا صدر منتخب کر لیا تھا پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آف انڈیا بلانگس ٹو دا ڈیش پارٹی. 2021 میں جو ابھی پریزیڈنٹ تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھتا تھا. ابھی 2024 کا اور 25 کا آپ لوگوں نے خود دیکھ لینا ہے. شاعر انقلاب اردو زبان کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے شاعر انقلاب. حج اکبر کس کا مشہور افسانہ ہے؟ منشی پریم چند کا. یہ 9th کلاس کی بک میں ہے. مرزا غالب کے بزرگ سے دیش سے تعلق رکھتے تھے، افغانستان سے تعلق رکھتے تھے بزرگ جو تھے. تہذیب الحکام فی الشرع المتاع کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن حسن توسی ابو جعفر توسی. تو یہ تھا کچھ پیپر. اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے گا، اور آپ لوگوں سے چھوٹی معصومانہ سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. مزید ایسا پیپر دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے چینل کو. اگر آپ PST CT SST وغیرہ کے مزید اگر پیپر دیکھنے چاہتے ہیں، کچھ آپ کو اپلوڈڈ مل جائیں گے، اور مزید بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کچھ پیپر اپلوڈ کیے جائیں گے. بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کمرانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی تیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس بار پوسٹوں میں کامیابی دے، اور ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے. آمین ثم آمین. تھینک